اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اس آیت کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو یہ جو فریز تھا کہ تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد رکھوں گا یا یاد کروں گا، اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ کے یاد رکھنے کا مطلب ایک میننگ تو ہے ہی ہے جو حدیث میں آیا کہ جب میرا بندہ کسی محفل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر محفل میں اسے یاد کرتا ہوں. تو یہ میننگ تو ہے ہی ہے، بٹ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اس کا ریئل میننگ یہ ہے، اور جو کہ ڈیپر میننگ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اگر اللہ نے ہمیں یاد رکھا ہوا ہے تو ہماری زندگی میں ایک ڈیوائن انٹرونشن رہے گی. اللہ تعالیٰ ہمیشہ کبھی کوئی تکلیف بھیج کے، کبھی کسی شخص کے منہ سے کوئی بات کہلوا کے، کبھی کوئی ویڈیو، کسی پوسٹ، کچھ نہ کچھ کر کے ہماری زندگی میں ہمیں ڈی ٹریک ہونے سے بچاتے رہتے ہیں. وہ کوئی تکلیف بھیج کے ہو سکتا ہے، وہ کسی شخص کے ذریعے ہو سکتا ہے، کسی کے منہ سے کوئی بات سن کے ہو سکتا ہے. اور اگر کذالک الیوم تنسیٰ اللہ میں بھلا دیں تو اس کیس میں یہ ڈیوائن انٹرونشن ہم سے لے لی جاتی ہے، اور اب اللہ کہتے ہیں کہ تم نے جو کرنا ہے سو کرو، اب روز قیامت ہی بات ہوگی. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. بٹ ریئل چیز جس کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں، میں نے پچھلے وائس نوٹ میں بھی کہا تھا کہ دس از دا فروٹ. یہ تو ہم پھل کھا رہے ہیں. یہ پھل کس چیز کا ہے؟ جو ہمیں تب ملے گا جب ہم اللہ کو یاد رکھیں گے. پہلا کام ہم نے کرنا ہے، پہلے اللہ کو ہم نے یاد کرنا ہے، اور جب ہم اللہ کو یاد رکھیں گے تو وہ بھی پھر یہ فروٹ ہمیں اس صورت میں جو ہے وہ ملے گا. اب سوال یہ ہے کہ ذکر ہے کیا، جس کے اوپر میں نے کل آپ کو انسائٹس دی تھی کہ اصل اس کا میننگ کیا ہے. اب میں بیکاز تفاسیر میں اس کے اوپر بہت ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، اینڈ ایسی باتیں ہیں کہ بہت زیادہ ہیں، ان کو ایک وائس نوٹ میں بتانا جو ممکن نہیں ہے. تو میں نے سوچا کہ میں وائس نوٹس کو بریک کر کے انشاءاللہ ہم اس کے اوپر 2-3 وائس نوٹس کریں گے. بٹ ابھی امام راضی نے بہت خوبصورتی کے اس کو ایکسپلین کیا. اسے اس کے ذکر جو ہے وہ 3 ٹائپس کا ہے. آسان سی بات، ایک ذکر وہ ہے جو آپ زبان سے کرتے ہیں. زبان سے کرنے میں کیا آئے گا؟ آپ تسبیح کر رہے ہیں، رائٹ، سبحان اللہ، الحمدللہ، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ اللہ کو یاد کریں، کوئی دعا پڑھ رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ زبان سے ذکر کرنا ہے. اینڈ دین ہی سیز ایک ذکر وہ ہے جو آپ دل میں کرتے ہیں. اس کو ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے، اس کی پھر فردر ٹائپس ہیں. اور ایک ذکر وہ ہے جو کہ آپ اپنی لمز سے، یعنی اپنے اعضاء سے کرتے ہیں. اور اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ وہ ذکر ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ آپ کے تمام اعضاء ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں، اور وہ بالکل بھی اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں جاتے. اس کا مطلب یہ کہ میرے اعضاء بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں. تو پیچھے کیا رہ گیا؟ زبان سے ذکر ہو گیا، دل سے بھی ہو گیا، اور پوری باڈی سے ذکر ہو گیا. یعنی یہ ذکر کا انہوں نے مفہوم بتایا. ناؤ لسن ٹو دس، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے. ذرا غور کریں بیسٹ کیفیت کون سی ہوگی؟ اگر میں صرف سبحان اللہ منہ سے پڑھتا جا رہا ہوں، ساتھ ساتھ ٹی وی دیکھ رہا ہوں، ساتھ کچھ کہیں چلا رہا ہوں، تو زبان تو ذکر کر رہی ہے لیکن دل نہیں کر رہا، باقی اعضاء نہیں کر رہے. اسی طرح اگر میں دل میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہا ہوں، لیٹ سپوز دل میں یاد کرنے کی ایک ٹائپ یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ غور کر رہا ہوں اور صفات پہ غور کر رہا ہوں کہ یا اللہ کیوں کتنا مہربان ہے، اور یہ میں اب یہ دل کا ذکر ہو رہا ہے لیکن زبان سے نہیں ہو رہا اور باقی اعضاء نہیں کر رہے. ایسا ہی ہے. لیکن ایک ذکر ایسا ہے جس میں یہ تینوں چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. جب جمعے کے حکم آیا تو کیا آیا ہے کہ جب جمعے کی اذان دے دی جائے، وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ، جب جمعے کے لیے تمہیں کال کر دیا جائے نماز کے لیے، تو کیا کرو؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. کس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ذکر کی طرف دوڑو؟ نماز کو یہاں ذکر کہا جا رہا ہے. اور میں نے آپ کو کل موسیٰ علیہ السلام والی بھی سنائی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا کہ اقیم الصلاۃ لذکری. نماز کے اندر آپ زبان سے بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ دل میں بھی اس کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں، اور آپ کی پوری باڈی ذکر کے اندر امرسڈ ہے. دس از دی ہائیسٹ فارم آف ذکر، ہائیسٹ فارم آف ذکر. اور ہم اس کو کیسے بوجھ سمجھ کے بس ضائع کر دیتے ہیں، یا تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور اگر پڑھ لیتے ہیں تو بس ٹکرے مار کے اس کو ضائع کر دیتے. دس از دی ہائیسٹ فارم آف ذکر. آپ کی زبان ذکر کر رہی ہے، آپ دل میں کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ بس زبان کر رہی ہوتی ہے یا باڈی کر رہی ہوتی ہے، دل انوالو نہیں ہوتا کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی.
جس کی وجہ سے ہم اس کی ایسنس سے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں. تو اب دل کی کیا ٹائپس ہیں اس کے اوپر ہم انشاءاللہ نیکسٹ وائس نوٹ میں بات کریں گے. میں اس کو پرولونگ نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن میں آپ کو ایکشن دینا چاہ رہا ہوں. یعنی ہم اب کریں کیا؟ اس کو ہم نے سن تو لیا ہے, میں نے بھی سن لیا, آپ نے بھی سن لیا, اب ہم کریں کیا اس کے بعد, اور بگن کہاں سے کریں؟ بیکاز آئی وانٹ دیٹ, وہ ڈیوائن انٹروینشن اللہ تعالیٰ کی میں اپنی زندگی میں چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں جب بھی ڈیٹریکٹ ہوں, جو کہ میں ہوں گا, اس میں ہم میں سے کسی کو شک نہیں ہے, ہم میں سے کوئی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میں نے ایک دفعہ اب یہ مرحلہ طے کر لیا میں کبھی ڈیٹریکٹ نہیں, میں ہوں گا, اور شاید دن میں کئی مرتبہ ہوں گا. مجھے وہ ڈیوائن انٹروینشن چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ڈیٹریکٹ ہونے سے بچائے, کیونکہ اس کے سوا مجھے کوئی بچا نہیں سکتا. مجھے وہ ڈیوائن انٹروینشن اپنی زندگی میں چاہیے کہ اللہ مجھے بچائے. تو میں کیا کروں؟ بلکہ زیادہ امپورٹنٹ سوال یہ ہوگا, اچھا سوال یہ ہوگا کہ میں کہاں سے سٹارٹ کروں. رائٹ, مجھے نماز سمجھ نہیں آتی ہے, میں کیا کروں اب؟ رائٹ, سمون کوڈ بی دیر جو کہ یہ سوال کر سکتا ہے, اب مجھے نماز سمجھ نہیں آتی, میں آج تو نہیں سمجھ سکتا ساری کی ساری نماز, میں اب کیا کروں؟ میں سٹارٹ کہاں سے کروں؟ اس کے لیے جو ایڈوائس میں دینا چاہوں گا وہ یہ کہ جو آپ کو آتا ہے, جو آپ کو یاد ہے, اس کے اوپر ریفلیکٹ کرنے سے شروع کریں. کچھ نہیں بھی آتا آپ کو, کچھ بھی نہیں آتا آپ کو, نماز بھی نہیں آتی میں کہتا ہوں, لیکن آپ کو سبحان اللہ تو بولنا آتا ہے نا, الحمدللہ تو آتا ہے نا, اللہ اکبر تو آتا ہے نا. لیکن میں پلیز بہت دھیان سے سنیں, میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ بیٹھ کے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی تسبیح کرتے جائیں, اور نہ ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی تسبیح کرنا غلط بات ہے یا نہیں کرنی چاہیے. تسبیح کرنی چاہیے, بالکل کرنی چاہیے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بیسٹ یہ ہوگا کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر ساتھ ساتھ ریفلیکٹ کرتے جائیں. تو آج سے اب کرنا کیا ہے, ایکشن پلان کیا ہے, کہ جب آپ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں نماز کے بعد یا فوراً بعد, یا جب بھی آپ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں, یا آپ سبحان اللہ پڑھیں. لیکن جب سبحان اللہ پڑھیں تو آپ کے مائنڈ میں ہو کہ اللہ سبحان اللہ کا مطلب تو یہ کہ اللہ پرفیکٹ ہے, فلالیس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میری زندگی میں یہ مسئلہ ہوا تھا جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہی نہیں, یہ اللہ کیونکہ پرفیکٹ ہے, اور کیونکہ یہ اللہ کا پلان تھا, تو اس کا مطلب ہے یہ پرفیکشن سے ہوا ہے, تو میں اس پہ ناخوش کیوں؟ اب دیکھیں صرف سبحان اللہ پہ ریفلیکٹ کرنے سے کیا ہوا, میرے زبان نے سبحان اللہ بول دیا, میرے دل میں اللہ کو یاد کرنے لگ گیا, اور جب میں نے یہ کیا تو اللہ کی نافرمانی سے میں رک جاؤں گا. تو میں وہی چیز کہ تینوں چیزیں ہماری ذکر کے اندر جب رہیں, میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ سٹارٹنگ پوائنٹ آپ کا یہ کہ جو آپ کو آتا ہے بس اس پہ ریفلیکٹ کرنا شروع کر دیں. الحمدللہ کا میننگ آتا ہے نا کہ تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ کے لیے, تو بس بیٹھے بیٹھے الحمدللہ کریں, اور ہر الحمدللہ پہ کوئی نہ کوئی نعمت اللہ کی یاد کریں. نعمتیں تو ختم ہی نہیں ہوں گی, آپ ریلیکس ہو جائیں گے. جب کوئی مصیبت آ جائے, کوئی کام لگے کہ مجھ سے ہو نہیں رہا, بہت بڑا کام ہے, یہ میں کیسے کروں گا, اللہ اکبر, اللہ اس سے بڑا ہے, اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ میری مدد کرے گا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, یہ میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے صرف سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی. آپ کو نماز کا جو حصہ سمجھ آتا ہے, نماز کے دوران اس کے اوپر سمجھیں. ویسے ہی بیٹھے ہوئے تو اللہ کی صفات کے اوپر غور کرتے رہیں. لیکن اس کی کچھ بہت ہی گہری ٹائپس ہیں جس کے اوپر ہم انشاءاللہ پھر اگلے وائس نوٹ میں بات کریں گے. سو آج کے لیے یہ کہ سٹارٹنگ پوائنٹ یہ رکھیں کہ جو آپ کو آتا ہے اس سے شروع کریں. سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کین بی اے ویری گڈ سٹارٹ, تاکہ جو آپ بول رہے ہیں یاد رکھیں, بولنا مقصد نہیں ہے, بلکہ بولنے کے بعد اس کے اوپر ریفلیکٹ کرنا اور اس کو دل میں اتارنا, یہ مقصد ہے کہ ہمارے ہر وقت ہمارے دل میں, ہمارے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ پریزنٹ رہیں, یاد رہیں, تاکہ ہم اس کی فرمانبرداری کرنے میں ہمارے لیے آسانی ہو, اور نافرمانی سے رکنے میں ہمارے لیے آسانی ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کا ذکر ویسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے کہ اس کا حق ہے, اس کا کچھ نہ کچھ حق ہم ادا کر سکیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.